یہ تو تم نے کسی کی قبر توڑ دی ہے. آپ اپنی قبر کے اندر قبر نکلوا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے. آپ کا باپ فوت ہو گیا ہے، 10-20 سال ہو گیا، پرانی قبر ہو گئی ہے، چلو اس کے اندر مانا کہ قبر نکل سکتی ہے. نبی پاک نے کہا 72 ایک قبر میں سے آوازیں آئیں گی. وہ آوازیں تو اس طرح آئیں گی، مگر زیادتی تو نہ کرو. کوئی اپنی خوشی سے گھر والے آگے اپنی قبر کو کھلاتے ہیں، بند کراتے ہیں، تو وہ دین میں بھی منع نہیں ہے. مگر آپ بنا بتائے کسی قبر غائب کریں اور آپ 10-15 ہزار روپے کے لیے، میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ اپنی قبریں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان کو قبریں نہیں ملتی. وہ کہتے تھے یہاں ہی تھی. گور کا کہتا نہیں نہیں باجی اتھے نہیں سی، اوتھے سی. یعنی میں اکثر یہ ڈرامے دیکھتا ہوں وہاں بیٹھ کے. میں 2-3 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں خدا کے راستے پہ. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے کل جتنے گورکن دیکھے ہیں نا، ایک گورکن کے اوپر مجھے بہت تھا کہ یہ اس طرح کام نہیں کرتا. اور جب میں مووی بنانے لگا نا قبر کی، تو میری بازو پکڑ کے نا کیمرہ، اور بٹ ادھر آ چھڈ یار، کیونکہ وہ بھی گورکن تھا. اس کی شاٹ مار گیا. کہنے لگا کیا کرنا ہے. وہ گارڈ آ گیا، گارڈ کہنے لگا بٹ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، تو اس بات کو یہی مٹی ڈال. مگر میرا ضمیر نہیں مانتا. اس لیے نہیں مانتا کہ میں ایک مسلمان ہوں. میں نے آنکھوں سے جو دیکھا، روز قیامت والے دن میں اپنے خدا کو بتا سکتا ہوں کہ یا اللہ پاک میں نے دیکھا، میں نے بتا دیا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ مٹی نکال کے وہاں اس میں کوڑا بھر دیتے ہیں. وہ بھی کلپ موجود ہے اس قبرستانوں کے. یعنی مٹی کی جگہ میں کوڑا بھر دیا، اوپر پھر لیپ کر دیا مٹی کا، یعنی آپ کی قبر ریڈی ہو گئی. وہ پھر 6-7 ماہ کے بعد خراب ہو جاتی ہے. اگر صحیح مٹی ڈالی ہو، صحیح قبر بنائی ہو، 1-2 سال خراب نہیں ہوتی. میرے ماں باپ کی قبریں ہیں، میں بنوائی ہیں 2.5 سال کے بعد میں نے اب پھر بنوائی ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اتنی زیادتی کرو. زیادتی ابل تو زیادتی ہے ہی نہیں ہے. دین میں زیادتی کسی سے کرنا ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم میری گورنمنٹ کر رہی ہے، جنہوں نے جرائم پیشہ گورکند بھرتی کیے ہوئے ہیں. میں قرآن پہ حلف دے کے کہہ سکتا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، کہ یہ جو منظر میں نے بتا رہا ہوں یہ جینون منظر ہے. میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں، ایک نہیں 4 گواہ موجود ہیں. وہ کہیں گے کہ قبر تازی تھی، 5-6 ماہ پہلے بندہ فوت ہوا تھا. کل کو آ جائیں گے تو ڈھونڈیں گے کہاں کدھر گئی ہماری قبر. ان کا اتنا ہی قصور تھا کہ تختیں لگائی ہوئی تھی، اور جس بندے نے توڑی اسی نے لپائی کی تھی. وہ اور بوڑھی اس کو پیسے دے گئی تھی، اسی نے اس کی قبر کی لپائی کی تھی. اس نے کہا یہ تو آئی نہیں، اتنے مہینے ہو گئے ہیں، ادھر کدھر کس نے آنا ہے. اس نے ان کی قبر بنوا دی. چلو اب نئے ان سے پیسہ لے کے ان کی قبر بنوا دی. میرے کہنے کا مقصد ہے اگر اس طرح کے بدماش گورکند رکھیں گے آپ، تو ایک دن پھر اللہ کا سپاہی ایکشن میں آئے گا تو بہت بھیانک ایکشن کرے گا. 100 میل پکارے پڑ جائیں گی کہ کوئی ایکشن ہوئے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں بھی زندگی کے اس حصے میں چلا گیا ہوں کہ جہاں کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے رب کے پاس جانے کا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے جاؤ تو کسی شان سے جاؤ، جاؤ تو شان سے جاؤ. رضی دنیا میں تمہارا، دنیا میں لوگ نام لیں کہ بھی وہ بندہ تھا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ظلم ستم بند کریں. اور ڈی سی کوئی مسز ہے یا لیڈیز ہے یا مرد ہے مجھے نہیں پتہ، جو بھی ہے یہ درخت نکلوائے. میں گورنمنٹ آف پنجاب کو کہتا ہوں رب کے قہر سے ڈرو، رب الجلال کے قہر سے ڈرو. وہ جب آ گیا وہ ٹائم نہیں دیکھے گا یہ وزیر ہے یہ مشیر ہے
یہ ڈی سی تھا، یہ اے سی تھا، بلاوا آ گیا چلے ہو چلو. پھر آپ کے قبروں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا جو لوگوں کی قبروں کے ساتھ ہو رہا ہے. درخت گرے ہوئے ہیں تو گرے ہوئے ہیں، لوگوں کی قبریں ٹوٹ گئی ہیں. ایسا خدا را نہ کرے. تو میں رب رسول کا واسطہ ہے، ڈی سی صاحب آپ مسز ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، ایکشن لو اس قبرستان کے اوپر. اس کو بڑی ضرورت ہے گورنمنٹ کے سہارے کی. میں پاک آرمی کو تو نہیں کہہ سکتا. میں میجر شبیر سین کی قبر پہ بھی اس کے بھی کلپ دکھائے ہوئے ہیں کہ جب وہ باغ البینگ پر گٹر بھر جاتی ہے نا تو میجر شبیر سین کی قبر کے اوپر پانی آ جاتا ہے. یہ جب کوئی ایکشن ہوتا ہے نا فوجی ڈے، اس دن چونے مار رہے ہوتے ہیں. آگے پیچھے میں آرمی کو کہتا ہوں چکر لگا کے دیکھو میجر شبیر سین کی قبر پہ کتنا گند پڑا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں، میں نے 1-2 دفعہ ویڈیو بھی بنا کے بھیجی ہے مگر کوئی جواب نہیں ملا مجھے. پھر میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا جب آگے سے آنسر نہیں آتا تو میرے ویڈیو بنانے کا کیا فائدہ. انہوں نے پائپ ڈالے. جب پائپ ڈال رہے تھے میں نے کہا یہ پائپ کی ڈلان جو ہے نا وہ جبرجی کی طرف ہے، یہ باغ فتح روڈ کی طرف نہیں ہے. یہ پائپ ادھر نہ ڈالو، پائپ کا رخ ادھر کرو تو پھر پانی نہیں کھڑا ہوگا. وہاں بہت بڑے بزرگ بھی دفن ہیں، تار بندگی سرکار ان کو کہتے ہیں، اللہ کے نیک بزرگ ہے. آپ کی یادی موٹر سائیکل ڈوب جائے، میجر شبیر سین کی قبر تک پانی آیا ہوتا ہے گندا گٹروں کا. جب بارش ہوتی ہے وہ گٹر ابلتے ہیں تو پانی باہر آتا ہے. وہ میرے پرانے کلپ نکال کے دیکھ لو، اس میں نے تصویریں بھی پھینکی ہوئی ہیں. کچرا بھی دکھایا ہے میجر شبیر سین کی جو شہید ہے اس کی قبر پہ. تو فوج نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کچھ ادارے نے ایکشن نہیں لیا. میں بھی خاموش ہو گیا. میرا کہنے کا مقصد ہے ہمارا سسٹم ہی سارا خراب ہے، ہمارے ادارے سارے خراب ہیں. ادارہ میرے فوج کے صحیح ادارے ہیں، وہ جنگوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ دہشت گردیوں میں لگے ہوئے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ خدا را یہ لوگوں کی قبریں بچاؤ اگر بچا سکتے ہو. وارسی نام کا لڑکا ہے، ایک مجاہد نام کا لڑکا ہے، یعنی یہ کوئی 8-10 گورکند ہیں جو کرپٹ ہیں، یعنی جینون کرپٹ ہیں. یہ لوگ قبریں غائب کرتے ہیں، یہ قبروں میں مٹیاں بھی غائب کرتے ہیں، یہ بہت کچھ کرتے ہیں. کچھ نشئی ہیں، کچھ چور ہیں انہی قبرستانوں میں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میرا کام تھا، میرے دل میں تھا، میں نے بتا دیا. میں روز قیامت والے دن اللہ کے دربار میں بھی کہوں گا یا اللہ میں نے پکار کے کہا تھا کہ یہ بات ہو رہی ہے، آگے کرنا نہ کرنا ان کی مرضی ہے. باقی میری طرف سے میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ کے سپاہی نے ایک دن کوئی ایسا کام کر دینا ہے، پھر کوئی گورکند بھرتی نہیں ہوگا. کہے گا نہیں میں نے نہیں گورکند بھرتی ہونا، میں مسلمان ہوں، اللہ کا سپاہی ہوں، پھر اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا. کس طرح بھی کروں کر جاؤں گا، انشاءاللہ کروں گا. میری طرف سے پوری قوم پاکستان پنجاب کو اکثر کہ دیکھو قبرستانوں میں کیا ہو رہا ہے. فلمیں بھی چل گئی، ٹی وی پہ بھی چل گئے، درخت بھی چل گئے، سارا کچھ چل گیا، پھر بھی کچھ نہ ہوا. وہ کہتے ہیں بہت بڑا مافیا ہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے. میری طرف سے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. میری آرمی سدا قائم و دائم رہے، میری پولیس سدا قائم و دائم رہے، میری ایجنسی سدا اللہ پاک قائم و دائم رکھے. اللہ پاک ہر آفتوں سے محفوظ رکھے. پاکستان زندہ باد.